امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ایک اور جو انفارمیشن بہت زیادہ کنفیوژن ہے لوگوں کو، وہ یہ کوما اونو کے حوالے سے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف وہی لوگ یہ امیگریشن لے سکیں گے جو پہلے سے یہ کام کر رہے تھے، یعنی اگر کوئی نیا مالک آپ کو کنٹریکٹ دیتا ہے تو وہ بھی آپ کو یہی لکھے گا کہ میں پہلے سے میرے ساتھ کام کر رہے تھے، حالانکہ جو فارم آپ فل کرتے ہیں جو منسٹری نے جاری کیا ہے اس میں تو دونوں آپشن موجود ہیں۔ تو اس پر ذرا بتائیں کہ کیا کوئی نیا کنٹریکٹ اگر ملتا ہے تو وہ بھی شروع کر سکتا ہے یا مالک کو یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ پہلا؟ یہ کویسچن مالکوں کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں پھنسانے لگے ہیں، اگر وہ بندہ ہمارے پاس کام کر ہی نہیں رہا تھا یا وہ بندہ فرض کریں جھوٹ بول رہا ہے، کسی دوسرے ملک سے آیا تو ہم تو کل کو پھنس سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپشن موجود ہے فارم میں کہ مالک یہ کہے کہ میں آج سے اس کو کنٹریکٹ دینے لگا ہوں، یہ پہلے میرے سب پاس کام نہیں کر رہا تھا؟ جی راجہ صاحب۔ اچھا دیکھیں محمود بھائی، ابھی کوما 2 کا تو میں نے بڑی وضاحت کر دی کہ وہ تو صرف ایک لٹل پارٹ ہے، اس سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ رسک نہ لیں، یہ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ بار بار جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پر مزید اس کو خریدنا چاہیے یا اور آپ کہیں کہ ادھر سے انفارمیشن لی ہے یا ادھر سے لی ہے۔ اگر کسی دوست نے اس کی وضاحت کی تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ویڈیو، جو وائس منسٹر ہے جس نے اس بات کی ہمیں بھی یہ بڑی شاکنگ لگی تھی، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ اسی طرح ہے، چونکہ گورنمنٹ کا بھی زیادہ مقصد یہ ہے کہ کوما 1 کی طرف وہ آئیں اور کوما 1 سے ہی افراد جتنے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو جائیں۔ اچھا ابھی میں آپ کو ایک جنرل 2-3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوما 1 کی امیگریشن کون اپلائی کر سکتا ہے؟ کوما 1 کی امیگریشن سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک ذہن سے بات نکال دینی ہے کہ میں نہیں اپلائی کر سکتا، میرے پاس اسائلم کی سجورن ہے، میرا کیس ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ سب افراد اپلائی کر سکتے ہیں جو کسی بھی سنگین جرم میں انوالو نہ ہوئے ہوں، جو 8 مارچ سے پہلے اٹلی میں موجود ہوں اور ابھی تک اٹلی میں موجود ہیں، اور وہ پرووا جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے پروف جو ہے انہوں نے وہ دینا ہے، اور جن کے پاس ڈومیسٹک یا ایگریکلچر یا اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کے کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ میرا کیس ریجیکٹ ہو گیا ہے، مجھے فولیو دی ویا مل گیا ہے، اگر 2 فولیو دی ویا مل گیا، اگر 3، آپ بھائی اپلائی کر سکتے ہیں۔ چونکہ بار بار آپ کو ہم پہلے دن سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بار بار وہی کویسچنز ان باکس میں بھی ہم سے پوچھتے ہیں، تو آپ کا اگر کمیشن ریجیکٹ ہو گیا ہے، آپ اگر کسی بھی سنگین جرم میں انوالو نہیں ہے تو امیگریشن آپ کر سکتے ہیں اپلائی۔ امیگریشن یہ سب کے لیے ہے، گورنمنٹ کا بھی دل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ابھی ایک اور میں بات محمود بھائی وہ ٹاپک پر ہی، اچھا بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ میں جرمن میں ہوں، میں فرانس میں ہوں، میں اسپین میں ہوں، میں امیگریشن اپلائی کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی یہ سوال کو پوچھنے والے تو نہیں ہے نا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹالین گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 8 مارچ سے لے کر ابھی تک آپ کا یہاں پر ہونا لازمی ہے۔ صرف وہی افراد اپلائی کر سکتے ہیں جو اٹلی میں موجود ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اپلائی کرنی ہے، درخواست سبمٹ کرنی ہے، تو فزیکلی دوسرے دن سے قانونی طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال آپ ہم سے اس طرح کے سوال جو ہے وہ آپ نہ پوچھا کریں۔ اچھا یہ تو ایک میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کو یہ واضح کر دوں۔ اس کے بعد محمود بھائی سوری، آپ نے جو سوال کیا تھا تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتے ہیں مجھے؟ ویری سوری جی، یہ لوگ مالک جو پوچھ رہے ہیں جو کانٹریکٹ دینا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پرانی ڈیٹ کا لکھیں کہ آپشن موجود ہے اس میں۔ جب جو بھی دوست اگر کسی نے فارم دیکھا ہے جو ایز اے پروفیشن یہ فل کر رہا ہے، تو اس میں 2 آپشن آتے ہیں۔ ایک آپشن آتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام لیگل کرنا ہے جو آلریڈی انلیگل چل رہا تھا، تو اس میں آپ نے اس کی مدت بتانی ہے کہ 3 مہینے سے یہ لیگل میرے پاس کام کر رہا تھا، 6 مہینے سے، 15 دن سے، یا 1 سال، مطلب واٹ ایور۔ اس میں وہ آپ سے پھر ڈیٹ پوچھتا ہے کہ کس ڈیٹ سے آپ کے پاس یہ انلیگل بندہ کام کر رہا تھا،
क्योंकि 8 जून के बाद गवर्नमेंट ने वो जो जितना भी अरसा है उस अरसे के लिए उस मालिक को टैक्स भेजना है और वो टैक्स मालिक ने पे करना है। ये इसकी वजाहत जो है। दूसरा जो ऑप्शन है जो 90% अफराद ने उस ऑप्शन पर जाना है कि मैं अभी से आज से इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आज का मतलब ये है कि दरख्वास्त सबमिट करने वाले दिन से, लिहाजा किसी ने ये डिक्लेयर नहीं करना कि ये मैं माजी से काम कर रहा हूं, उसको ऑब्लिगेट नहीं किया जा रहा, उसको पाबंद नहीं किया जा रहा। तो इस ऑप्शन के तहत अगर मैंने आज अपने घर में किसी को काम पर रखना है केयर टेकर, तो मैं आज जो 5 जून है 6 जून है, आज की डेट से मैंने जो है ये सारा सिलसिला शुरू करना है और आज की डेट से ही मेरे लिए जो है वो टैक्स जो है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूटी जो वर्कर की है वो लागू होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ऑलरेडी वैसे ये उसमें मौजूद तो था, लेकिन अब लोगों को इसमें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए मालकान को, और इन्होंने बताया कि फॉर्म में बाकायदा ऑप्शन मौजूद है। बल्कि मैं समझता हूं कि अगर आप पुरानी डेट का लिखेंगे तो आपको पुरानी डेट का टैक्स भी देना पड़ेगा, और अगर आज की डेट का आप लिखेंगे तो उस लिहाज से टैक्स की बचत हो सकती है। 500 तो आपने देने ही देने हैं। जी, क्वेश्चनों का अंबार जो है, और जो हमारा आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इस इमिग्रेशन में लोगों की कसीर तादाद जो मौजूद है वो ऑलरेडी रिकदेंती अजीलों के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन वो आपने कहा कि सबके लिए है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपके कहने के बावजूद 2-3 क्वेश्चन इस मौजूद पे आ गए हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इस एमिग्रेशन का मेन मकसद है काम लीगल करना और काम लीगल की बुनियाद पर डॉक्यूमेंट हासिल करना सोजोर्नो। बल्कि आप अगर ये कानून पढ़ें तो ये इटालियंस के लिए भी है कि वो भी अपना काम लीगल कर सकते हैं, ये यूरोपियन के लिए है वो भी अपना काम लीगल कर सकते हैं। ये जो तारकीने वतन जिनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कार्ता दी सोजोर्नो या परमेसो दी सोजोर्नो, वो भी ये लीगल कर सकते हैं। तो अगर ये सारे लीगल कर सकते हैं तो फिर ये असाइलम वाले जो है इसमें क्यों नहीं लीगल हो सकते? ठीक हो गया। अच्छा, ये आप कह रहे थे इसके बावजूद क्वेश्चन असाइलम वालों का आ गया जी कि मेरी असाइलम की जो है वो दरखास्त अभी 30 मई तक है, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं। एक तो ये है कि आप, मैं दोबारा उनकी आवाज में दोबारा मैं कंफर्म कर देता हूँ कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इटली में मौजूद हैं, चाहे उनके पास सोजोर्नो किसी किस्म की है या किसी किस्म की कैंसिल हो गई है या रिन्यूअल के प्रोसेस में है, या जो है वो अगर आपने असाइलम अप्लाई की हुई है, आपका केस रिजेक्ट हो गया है, आपका केस चल रहा है, जो भी इस इमिग्रेशन से इस्तिफादा करना चाहे वो कर सकता है और वो अप्लाई भी कर सकता है। ये हमने कैटेगोरिकली आपको बताया।